بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما یجمعون. صدق اللہ العظیم. آج کی اس مجلس کے صدر مکرم حضرت مولانا احمد اللہ عقیل صاحب دامت برکاتہم ختم بخاری شریف کے لیے تشریف لائے ہوئے مہمان مقرر حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم اور دیگر حضرات، علماء کرام اور عزیز و دوستو، پس پردہ موجود خواتین اسلام، آج کی یہ مجلس نور علی نور ہے، اس معنی کر کے کہ یہاں قرآن مجید کی تکمیل بھی ہونی ہے اور بخاری شریف کی بھی تکمیل ہوگی. قرآن مجید کے بارے میں خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ماننا ہے کہ لکل ختمۃ دعوۃ مستجابہ، کہ ہر قرآن مجید کی تکمیل کے موقع پر کم از کم ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو اللہ رب العزت ضرور قبول فرما لیتے ہیں. پھر بخاری شریف کی تکمیل بھی ہے کہ بزرگوں کا یہ تجربہ رہا ہے کہ حالات اگر ناسازگار ہو جائیں تو ان کی درستگی کے لیے قرآن مجید کی تکمیل کے ساتھ ساتھ بخاری شریف کے ختم کا بھی ایک سلسلہ رہا، اور بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے مشکل حالات میں یہ عمل لوگوں کے سامنے رکھا کہ یہ کتاب عند اللہ ایسی مقبول ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے اور اس کے اختتام پر دعا کی جائے تو اللہ رب العزت مشکلوں کو اور آنے والے حالات کو دور فرما دیتا ہے. ہم سب یہاں جمع ہیں، ایک بڑی تعداد ہے طلباء اور طالبات کی جو اس موقع پر تکمیل کر رہے ہیں. مجھے آپ سے کوئی لمبی چوڑی کوئی گفتگو نہیں کرنی. قرآن مجید کی تکمیل کے سلسلے میں مجھے کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے اس شہر میں قرآن مجید کی تعلیم اور خصوصاً مکاتب کے ذریعے حفاظ اور حافظات کا جو سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا ہے، شہر کے لوگوں کو اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ غیر معمولی چیز. پہلے تو لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید یاد کرنا بہت مشکل ہے اور قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے بڑا لمبا عرصہ لگتا ہے. اللہ کے فضل سے یہ شکل پیدا ہوئی کہ عصری تعلیم کے ساتھ اسکولوں اور کالجوں کے ساتھ ساتھ طلباء اور طالبات نے قرآن مجید یاد کرنا شروع کیا. دوسری طرف ایک رجحان یہ بھی تھا کہ بچیاں قرآن مجید یاد کریں گی تو یاد رکھ سکیں گی یا نہیں رکھ سکیں گی، اور ان کے لیے حفظ کرنا مناسب ہوگا یا نہیں ہوگا. محنت کرنے والے معلمین اور خدمت کرنے والی معلمات نے جس طرح سے جانفشانی کی ہے اور ایک شاندار نتیجہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اس کو دیکھ کر وہ سارے اندیشے دور ہو چکے ہیں. آج جہاں ایک طرف شاندار حافظ ہیں، وہیں بہترین قرآن مجید یاد رکھنے والی حافظات بھی ہیں، اور نہ صرف یہ کہ وہ حفظ کر رہی ہیں بلکہ قرآن مجید بسا اوقات ایک نشست میں اور کبھی 2 کبھی 4 اور کبھی 6 نشستوں میں
قرآن مجید سنانے کا حوصلہ بھی رکھتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو کام ہو رہا ہے اور جو خدمت ہو رہی ہے، ہم سب کو اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اتنی بڑی تعداد آج یہاں حفظ کرنے والے طلباء اور طالبات کی ہے، جس کا تصور آج سے 10-20 سال پہلے کسی مکتب یا کسی ایسے مدرسے کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا تھا جہاں اس طرح سے تعلیم کا نظم ہو کہ ایک وقت تعلیم حاصل کی جائے جسے ہم اور آپ دینی تعلیم کہتے ہیں، اور دوسرے وقت عصری تعلیم کا نظم ہو۔ اللہ رب العزت کا جو کرم اور احسان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس احسان کو مزید اس میں برکت عطا فرمائے اور اس کے باقی رہنے کے فیصلے فرمائے۔ لوگ دنیاوی تعلیم کے حاصل کرنے پر بہت ساری مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں لوگوں نے سن لیا، میں کسی کی تنقیص نہیں کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے سن لیا کہ کوئی ڈاکٹر ہو گیا ہے اور پہلا ڈاکٹر ہے فلاں فیلڈ میں، فلاں صاحب جہاز اڑانے لگے ہیں، لوگ گلدستے لیے ان کے گھر پہنچ رہے ہیں، اسکولوں اور کالجوں میں ان کا استقبال ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اصلاً خوش ہونے کی، فرحت اور مسرت محسوس کرنے کی چیز تو یہ ہے قرآن مجید، اور یہ قرآن مجید ان ساری چیزوں سے بڑھ کر اور برتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں، وہ خیر مما یجمعون۔ اس لیے آج جو لوگ یہاں تشریف لائے ہیں، جن کے بچے یا جن کی بچی نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقین مانیے آپ کے بچے یا بچی نے اگر قرآن مجید یاد کر لیا ہے اور اللہ کی توفیق سے وہ اس کے سینے میں آ گیا ہے، تو یقین کیجئے کہ آج کا دن آپ کے لیے خوشی، مسرت، فرحت و انبساط کا ایسا دن ہے جو شاید اس سے پہلے آپ کی زندگی میں نہ آیا۔ دو باتیں مجھے بس آپ سے عرض کرنی ہیں۔ نعمت کا احساس ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی نعمت ہم کو اور آپ کو عطا فرمائی۔ گجرات کا ایک بادشاہ گزرا، محمود خان۔ محمود خان غیر معمولی شخصیت تھی اس کی۔ اس زمانے میں یہ خیال رہتا تھا لوگوں کو کہ بادشاہ کو کہیں زہر نہ دے دیا جائے، تو جب محمود خان چھوٹا تھا، ولی عہد تھا، اس کی ماں کو یہ خیال ہوا کہ کہیں اس کو زہر نہ دے دیا جائے آگے جا کر، تو اس نے خود ہی یہ شروع کیا کہ بچپن سے اس کو رتی رتی کر کے زہر دیا کرتی تھی، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ پہلے طبیعت خراب ہوئی، پھر جسم نے قبول کرنا شروع کیا، اور اس کے جسم پر اس کا بہت ہی منفرد اثر ہوا آگے۔ وہ اتنا قوی ہیکل ہو گیا تھا۔ میں ایک مرتبہ میں نے یہی واقعہ تقریر کے دوران بیان کیا۔ شیخ علی متقی میں، برہان پور کا ایک بڑا ادارہ ہے دارالعلوم شیخ علی متقی، وہاں گجرات کے ایک عالم بھی آئے ہوئے تھے۔ جب میں نے یہ بیان کر لیا، وہاں سے آگے ایک دوسرے مدرسے میں ہم دونوں کو جانا تھا، تو انہوں نے کہا آپ میرے ہی ساتھ چلیں۔ ہم دونوں ساتھ ہو گئے، آگے بڑھے، تو انہوں نے کہا آپ نے یہ واقعہ سنایا، آپ محمود خان کی شخصیت کو پورے طور پر جانتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ آپ کے علاقے کے تھے، آپ زیادہ جانتے ہوں گے۔ انہوں نے کچھ باتیں مجھ کو سنائیں، کہنے لگے کہ یہ ایسا قوی ہیکل ہو گیا تھا، ایسا اونچا لمبا ہو گیا تھا کہ اس کے لیے محل کے دروازے سرے نو بنائے گئے، اور وہ گھوڑوں پر بیٹھتا، اگر کسی گھوڑے پہ سوار ہوتا تو گھوڑا اس کا وزن نہیں اٹھا پاتا تھا، تو اس کی وجہ سے بادشاہ سلامت بجائے گھوڑوں کے اونٹ پر بیٹھا کرتے تھے۔ خیر اس کی بادشاہت چلی۔ ایک دن شاہی مسجد میں رمضان میں جب قرآن مجید کی تکمیل ہوئی اور علماء بیٹھے، تو
علماء نے کچھ تذکرہ کیا، تقریریں کی تکمیل قرآن مجید کے۔ اس موقع پہ تراویح میں قرآن مجید مکمل ہوا تھا۔ محمود خان نے سنا تو رونے لگا۔ لوگ گھبرا گئے کہ کیا بات ہوئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا، مزاج کے خلاف کوئی چیز ہو گئی، کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ تم نے ابھی یہ تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ حافظ کو فلاں مقام دیں گے، فلاں مقام دیں گے، اور یہ بھی کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حافظ کے والدین بھی محروم نہیں رہیں گے، ان کے لیے کرامت اور شرافت کا لباس ہوگا اور ان کے لیے تاج رکھا جائے گا وقار کا۔ تو یہ سن کے مجھے رونا آیا کہ اللہ نے مجھ کو حکومت دی ہے، تخت میرے پاس ہے، تاج دنیا کا میرے پاس ہے، اولاد بھی دی ہے، میرے پاس بیٹے بھی ہیں، مگر سب کی عمر بڑھ چکی ہے، بڑے ہو چکے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں گورنر ہیں۔ خلیل کے پاس مال بھی تھا، اسباب بھی تھے، تاج بھی تھا، اولاد بھی تھی، سب ہے، لیکن میں قیامت کے اس تاج سے محروم ہو گیا۔ میری اولاد میں کوئی حافظ قرآن نہیں ہے، مجھے اس کا افسوس ہوا اور رونا آیا۔ اس کے ایک صاحبزادے خلیل خان اسی مجلس میں موجود تھے اپنے باپ کے ساتھ۔ رمضان ختم ہوا، اپنے علاقے میں تشریف لے گئے جس علاقے کے گورنر تھے۔ سارا دن اپنی گورنری کے کام دیکھتے، رات ہوتی تو لوگوں سے چھپ چھپا کے چراغ جلا کے قرآن مجید یاد کرتے تھے۔ کہاں شہزادہ اور کہاں چٹائی پہ بیٹھ کے یاد کرنے کا معاملہ، وہ بھی چراغ کی روشنی میں، ہر کسی کے بس کی چیز نہیں ہوتی۔ کچھ دنوں کے بعد آنکھیں متاثر ہونے لگیں۔ جب آنکھیں متاثر ہونے لگی تو شاہی طبیب نے پوچھا کہ شہزادے بات کیا ہے؟ پہلے تو ٹالتے رہے، پھر بہت مجبور کرنے پہ بتایا کہ رات کو چراغ کی روشنی میں ایسا ایسا کام کرتا ہوں، کسی کو کہیے گا نہیں۔ تو حکیم ہنسا اور اس نے کہا کہ یہ آپ جیسوں کے بس کی بات نہیں ہے، آپ کی آنکھیں جاتی رہیں گی، یہ مشغلہ چھوڑ دیجئے۔ خلیل نے کہا کہ اب جو ہونا ہے سو ہونا ہے، اب تو ایک چیز طے کر لی ہے۔ جب رمضان قریب آیا، بادشاہی اور گورنری اور اس طرح کے بڑے اس میں رکھ رکھاؤ ہوتے ہیں، تو گورنر نے، بیٹے نے نہیں، گورنر نے خط لکھا بادشاہ کو کہ اگر اجازت ہو تو یہ رمضان بھی ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ تو جواب آیا وہاں سے کہ اپنا جانشین مقرر کر دو، نائب مقرر کرو، آ جاؤ۔ پہنچے، چاند دیکھا گیا، اعلان ہوا رمضان کا، رات کو اپنے والد کے ساتھ مسجد آئے۔ شاہی مسجد میں جب پہنچے ہیں تو بادشاہ سے کہتے ہیں کہ اگر اجازت ہو تو قرآن مجید میں سناؤں۔ تو بادشاہ کو حیرت ہوئی، اس نے کہا سناؤ۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ مصلی پہ شہزادہ آیا اور آنے کے بعد اس نے قرآن مجید سنانا شروع کیا، اور صبح صادق سے کچھ وقفہ پہلے اس نے پورا قرآن مجید ایک رات میں سنا دیا۔ قرآن مجید سن لینے کے بعد لوگوں نے مبارکبادیاں دی تو محمود خان کو یقین نہیں ہوتا تھا، یقین نہیں ہوتا تھا کہ واقعی ایسا کوئی بات، ایسی کوئی بات یا کوئی ایسا امر پیش آیا ہے۔ دوسرے دن پھر سنایا، تیسرے دن پھر پورا قرآن مجید سنایا، تو تیسرے دن کہا کہ دربار آراستہ کیا جائے، اور بادشاہ بیٹھتے ہیں، درباری سامنے ہوتے ہیں، دائیں بائیں ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے تخت کے بازو میں کرسی رکھوائی اور کہا کہ شہزادے کو یہاں بٹھاؤ۔ اپنے بازو میں بٹھایا اور اس کے بعد کہنا شروع کیا کہ دنیا کا تاج تو اپنے پاس تھا، لیکن خلیل نے مجھ کو آخرت کے تاج کا حقدار بنایا، آج میرا بیٹا حافظ ہوا ہے۔ محمود کے پاس اس تاج کے مقابلے میں خلیل کو دینے کے لیے ہے ہی کیا؟ دنیا کا ایک چھوٹا سا تاج، ایک چھوٹی سی حکومت کا ہے، میرے بعد میں اپنی جگہ جانشین مقرر کرتا ہوں کہ یہ تاج اس کی خدمت میں ہوگا، اور میں اپنی حکومت کا تاج خلیل کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے اگر آپ کے بچے یا بچی کو یہ توفیق دی ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ دوسری اور آخری بات جو مجھ کو آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے
کہ اگر آپ کا بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے یا آپ مدرسے سے کسی طور منسلک ہیں یا مدرسے کی کوئی خدمت کر رہے ہیں، یقین مانیے دونوں صورت میں آپ خیر سے خالی نہیں ہیں۔ آج یہ اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ اسباب کے درجے میں جو لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں یا مالی اعتبار سے یا کسی اعتبار سے تعاون کر رہے ہیں، یقین مانیے قرآن مجید کے محفوظ رکھنے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ قرآن مجید محفوظ رہے گا، اور یہ مدرسے، یہ بچیاں، یہ بچے جو قرآن مجید کو یاد، یہ اللہ کے اسی ارادے اور اس کی اسی مشیت کی تکمیل کا ذریعہ ہیں کہ میں قرآن مجید کو محفوظ رکھوں گا۔ قرآن مجید کے محفوظ رہنے کے اس انتظام میں آپ کا بچہ یا بچی شامل ہے، اللہ کے اس ارادے کا ایک حصہ اور اس کی مشیت کا ایک حصہ ہے۔ ماضی قریب میں ایک بہت بڑے عالم گزرے، حضرت مولانا محمد اسلم صاحب شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، قرآن مجید کے غیر معمولی عاشق تھے، بہت شغف تھا ان کو قرآن مجید سے، زندگی قرآن مجید کی خدمت کرتے کرتے گزار دی۔ اپنے بچپن کا واقعہ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، کہنے لگے کہ ہمارے یہاں شیخو پوری میں پرانے طرز کا مدرسہ چلتا تھا۔ پہلے جو مدرسے ہوا کرتے تھے نظام ایسا ہوتا تھا کہ کسی مسجد میں مدرسہ قائم ہو گیا، باہر سے آنے والے آتے، وہاں جم کے پڑھنا شروع کر دیتے، اور ان کے کھانے کا نظم اس طرح سے ہوتا کہ علاقے کے لوگ، محلے کے لوگ، کوئی ایک بچہ کوئی دو بچہ اپنے ذمے کر لیتا، بچے کھانے کے وقت وہاں جاتے، اپنا کھانا لے کر آتے، کھا لیتے۔ کہتے تھے کہ شیخو پوری کی مسجد میں ہمارے یہاں اسی طرح نظام چل رہا تھا۔ ایک دن ایک نوجوان آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یہ جو بچے ہیں یہ علم دین حاصل کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ لوگوں کے دروازے جائیں اور اس طرح سے ایک ایک دروازے سے اپنا کھانا لے کر آئیں، تو جتنے بچے ہیں یہ مجھ کو بتا دیں کہ کس کا کھانا کہاں سے آتا ہے، میں سب کا کھانا فی سبیل اللہ خود لا کے جمع کر دیا کروں گا، میں یہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، ان کو دروازے دروازے نہ جانا پڑے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خدمت شروع ہو گئی، بچے بچے ہوتے ہیں، مزاج میں کوئی رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا، کھلنڈرا پن ہوتا ہے۔ کچھ دنوں تک یہ خدمت چلی تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ مفت کا بیل ہے ہمارا، اس آدمی کو اپنا بیل کہنے لگے، اس کا نام رکھا کہ یہ ہمارا بیل ہے، ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ ہوتے ہوتے یہ بات اس کے کان پہ پڑ گئی، کہاں تو عزت و احترام اور خدمت، اور کہاں اس کو یہ محسوس ہوا کہ میرا مذاق بنایا جا رہا ہے، دل پہ چوٹ لگ گئی۔ آیا اور رو رہا تھا، آ کے کہنے لگا کہ میں تو تمہارا اکرام کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، آج کے بعد میں یہ خدمت نہیں کروں گا تمہاری، تم اپنے طور پہ کر لو۔ چلا گیا۔ مولانا اسلم صاحب نے لکھا ہے کہ رات گئے کسی نے مسجد کا دروازہ پیٹا اور چیختا چلاتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا اور دروازہ کھولنے کی فریاد کرتا تھا۔ لوگ گھبرا گئے کہ کیا بات ہے۔ اب جو دروازے کے ادھر ادھر سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہی نوجوان ہے۔ دروازہ کھولا گیا، اندر گھس کے آیا، جو بچہ ملتا تھا اس کو گلے لگاتا، روتا اور ایک ہی جملہ کہتا جاتا تھا کہ تم کو جو کہنا ہے تم کہو، اور جو تمہیں میرے بارے میں کہنا ہے کہتے رہو، لیکن میں تمہاری خدمت کرنے سے رکوں گا نہیں، میں نے تمہارا مقام دیکھا ہے۔ اب لوگوں نے دلاسا دیا، پوچھا کیا بات ہے، تو کہنے لگا کہ میں یہاں سے گیا، دل تو ٹوٹا ہی ہوا تھا، روتے روتے سو گیا، خواب میں نے دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے، لوگ حشر کے میدان میں جمع ہیں، سامنے پل صراط ہے، نیچے کو آگ جلتی ہے، لوگ اس پہ جانے کو کچھ آگے کو جاتے ہیں، چلے جا رہے ہیں، کچھ لوگ اسی میں نیچے کو گر جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ میں نے کوشش کی کہ کسی طرح اس سے آگے گزر جاؤں، لیکن ہمت نہیں ہوئی، بڑھتا تھا واپس لوٹ جاتا تھا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ بچوں تمہاری جماعت آئی، تم سب ایک ساتھ آئے،
اور تم نے اس پل پہ جانا شروع بھی کر دیا، کسی بچے کی نظر مجھ پر پڑ گئی اور اس نے کہا کہ ٹھہرو، وہ ہمارا بیل رہ گیا ہے، ٹھہرو، وہ ہمارا بیل رہ گیا ہے، اور پھر تم لوٹ کے آئے، تم نے مجھ کو اپنے درمیان میں لیا اور عافیت کے ساتھ وہ پل پار کر گئے۔ اب تم کو جو کہنا ہے تم کہتے رہو، لیکن خدا کے یہاں میں نے تمہارا مقام دیکھ لیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ اگر کسی بھی صورت سے کوئی بھی خدمت ہو رہی ہے، یا کم از کم یہی بات ہے کہ ہمارے بچے دینی مدارس میں پڑھ رہے ہیں، یاد رکھیے دنیا اور آخرت کا خیر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے۔ جن بچوں اور بچیوں نے قرآن مجید یاد کیا ہے یا آج وہ اپنے عالمیت کے نصاب کی تکمیل کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کا مستقبل روشن فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مدرسے کو ترقیات سے نوازے۔ یہ سلسلہ جاری رہے، تا دیر چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ خدمت کرنے والے سارے لوگوں کو قبول فرمائے اور ان کی خدمت میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔